فقد قال ابو عبد الله علیہ السلام من منع قیراطا من الزکاة فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا۔ گناہ کبیرہ میں سے منع زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کو روکنا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ اس موضوع پہ احادیث مبارکہ اہل بیت علیہم السلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ اسی مفہوم کی حدیث اور بھی اسلامی فروعات کے لیے احادیث آل بیت علیہم السلام میں پائی جاتی ہیں۔ حج کے متعلق بھی یہی تعبیر ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ میں سے ایک قیراط روک لے وہ چاہے تو یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص اسلام پر مرے یا اسلام کو چھوڑ کر مرے۔ قیراط یہ ایک پیماش کے لیے استعمال ہونے والی چیز ہے اور لغت میں کہا گیا ہے کہ املی کا جو بیج ہوتا ہے ایک دانہ وہ ایک قیراط ہوتا ہے، 200 ملی گرام سے اوپر نیچے کا یہ وزن ہوتا ہے۔ یعنی تھوڑی سی زکوٰۃ بھی اگر کوئی شخص روک لیتا ہے، منوں کے حساب سے ادا کر دی ہے اور قیراط کو روک لیا ہے، تو اس کا بھی انجام وہی ہے جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کر رہا یا جس نے پوری کی پوری زکوٰۃ روک لی ہو۔ بہت مہم فرع ہے اور کچھ احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ محدور الدم ہے، یعنی اسلام میں اس کے خون کی کوئی حفاظت نہیں اور اسلام میں اس کا خون جو ہے وہ کوئی احترام نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ معذور الدم کہ پھر اپنے اپنے موارد ہیں، کچھ میں حاکم شر جو ہے اس معذور الدم ہونے پر حکم کر سکتا ہے، کچھ میں عام لوگوں کو بھی اجازت ہوتی ہے۔ اور بڑی عجیب تعبیر ہے حضرت صادق علیہ السلام کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دمان فی الاسلام حلال من اللہ عز وجل، 2 خون ایسے ہیں جو اسلام میں حلال ہیں، یعنی جن کو بہایا جا سکتا ہے۔ لا یقضی فیہما احد حتی یبعث اللہ قائما اہل البیت، لیکن ان کا فیصلہ کسی نے بھی ابھی تک نہیں دیا ہے یہاں تک کہ ہمارے قائم اس دنیا میں تشریف لے آئیں، ان کا نظام قائم ہو۔ فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَائِمًا أَهْلَ الْبَيْتِ حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، جب خداوند متعال ہمارے قائم کو اس دنیا میں بھیجے گا حکومت کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کے اس حکم کو آپ جاری فرمائیں گے۔ الزانی المحسن یرجمہ
محسن زانی جو ہے اس کو حضرت رجم فرمائیں گے، ومان الزکوٰۃ یضرب عنقہ، اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہوگا اس کی گردن کاٹیں گے، یعنی معذور الدم ہے، اس کی خون کا کوئی احترام نہیں ہے قانونی طور پر۔ یہ منع الزکوٰۃ کے سلسلے میں ہم 2-4 خطبے توقف کریں گے، اس لیے کہ اس مسئلے کو بڑی ہوا دی جاتی ہے۔ کچھ وہ لوگ جو مذہب اور دین سے دور بھاگتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو مذہب اور دین کی شدت سے پابندی کرتے ہیں۔ یہ دونوں فریق جو ہے اس مسئلہ کی نسبت حساسیت رکھتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے خطبہ میں عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں زکوٰۃ واجب قرار دی ہے، لیکن کن چیزوں سے زکوٰۃ نکالنی ہے اور کتنی نکالنی ہے اور اس کی شرائط کیا ہے، یہ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کے بیان اور سنت کا محتاج ہے۔ اور یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں بھی بار بار سوال گردش کرتا رہا۔ متعدد ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ہمارے ہاں یہ چیز ہوتی ہے، اس سے زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہمیشہ ہر معصوم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ سرکار دو عالم نے 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب قرار دی ہے، وعفا اما ذالک، اور اس کے علاوہ جو کچھ اس کے علاوہ اما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے زکوٰۃ کو معاف قرار دیا ہے۔ اور بلکہ پچھلے جمعہ میں حدیث کے الفاظ تھے کہ عف جو ہے وہ چیز کے ہونے پہ ہوتی ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اس کے متعلق عفو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہاں بھی کچھ حکومتی گماشتے ہر فرقے میں ہوتے ہیں، اور ایجنسیوں کے اور بڑی طاقتوں کے ہر فرقے میں لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کے اندر بھی رخنہ اندازی کرتے ہیں، اہل مذہب کے اندر ایسے شبہات ترویج دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی جس طرح عام لوگ اس انسانی تاریخ کے متعلق جاہل ہیں اور صرف سیاسی پنڈتوں سے سنی ہوئی تاریخ، ہر بندہ اسی طرح تاریخ کو دیکھتا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے یہ جو آج کل لغویات بکی جاتی ہیں علماء کے خلاف، تقلید کے خلاف، اور بہت سی لغویات، وہ ایسے محقق بن کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں جو ہے ائمہ علیہ السلام کے دور میں یہ سب اشکالات اعتراضات کیے جا چکے ہیں۔ 200-400 پہلے کی کتاب کا کہیں سے حوالہ مل گیا، سمجھ رہے ہیں ہم بڑی تحقیق کر کے باہر آ گئے ہیں۔ نہ اتنا یہ مذہب بے وارث ہے، نہ اسے اللہ نے بے وارث قرار دیا ہے۔ ہمارے مذہب کا الہی نمائندہ اس وقت تک زندہ ہے جب تک یہ کائنات باقی ہے۔ ہمارے مذہب کو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کے خاندان کا قیمتی خون اس مذہب کے تحفظ کے لیے خرچ ہوا ہے وہ زندہ سلامت ہے اور اللہ کے اذن سے جب چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ایک صاحب کراچی سے تھے، انہوں نے بڑی مفت کتابیں بڑی مہنگے کاغذ پہ پرنٹ کر کے بیچی، دیہاتوں تک پہنچائی، سیٹ ہوتا تھا ان کا، اور ایک ہی وہ لفظ تھا جو ان کی ہر کتاب میں چلتا تھا، فقہ پہ ہو، عقائد پہ ہو، تاریخ پہ ہو، ہر گھر میں اس کا ایک لفظ ضرور ہوتا تھا اس کتاب میں، اس کا جو نام ہوتا تھا۔
تو یہ اب کی 9 چیزوں سے زیادہ پہ ہے یا نہیں، وہی لوگوں کو خط لکھ رہے تھے کہ اللہ نے تو مال پہ زکوٰۃ واجب قرار دی، اموال پہ، تو یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے کہ جناب 9 پہ منحصر ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، پتہ نہیں وہ شخص اب دنیا میں ہے یا نہیں، لیکن اس کے پھیلائے ہوئے وساوس اور فسادات تو موجود ہے جو کہ کتابی شکل میں آ گئے ہیں نا۔ تو یہ حضرت ابوالحسن علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے، ان القطن والزعفران علیہما زکوٰۃ ام لا؟ یہ روئی اب ہوتی ہے جو اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، اور روئی جو ہے وہ قیمتی جنس ہے یا بیکار جنس ہے؟ بھائی انسان کی زندگی کی ایک سب سے بڑی ضرورت اس کا لباس ہے، اس ضرورت کو تو کپاس سے ہی پورا کیا جاتا ہے نا۔ پاکستان کی دنیا میں جو بلے بلے ہوتی ہے وہ کپاس کی وجہ سے ہی ہے نا، سب سے زیادہ کاروبار اس کا یہی ہے۔ باقی اجناس تو ہم خود زکوٰۃ لے کے کھاتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر سے کہ جناب اب آٹا نہیں ہے، اب فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ تو کپاس کیا اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ اچھا آپ 1000 تجربے کر کے کہتے رہے نہیں ہوتی تھی، معصوم سے سوال کر رہا ہے بندہ کہ مولا کیا کپاس پہ اور زعفران پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ زعفران جو زرعی پیداوار ہے، زعفران بھی تو سستی سی چیز ہے، سستی سی چیز ہے۔ کبھی اصلی زعفران ایک ماسا آپ تلوائیں اور پھر اس کی قیمت پتہ کریں۔ یہ پاؤڈر والی چیزیں اور رنگ والی کر کو چھوڑیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زعفران کتنی مہنگی زرعی پیداوار ہے۔ تو بندہ پوچھتا ہے کہ مولا کیا زکوٰۃ ہے کپاس پہ اور زعفران پہ؟ حضرت نے فرمایا لا، نہیں ہے، قیمتی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ جسے یہ حق حاصل ہے کہ تشخیص دے کے بتائے اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، اس ذات گرامی نے صرف 9 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب قرار دی ہے۔ اچھا اگر وہ صاحب کے اموال والی بات اگر لی جائے، یہ تیل کی جتنی قسمیں ہیں، یہ نہیں زمین سے جو تیل نکلتا ہے، پیٹرول، ڈیزل، یہ جتنی اقسام کا تیل ہے، یہ کم قیمت ہے۔ تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، کیا مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا؟ زمین کم قیمت ہے۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ کا سب سے اچھا کاروبار ہی یہ ہوٹلنگ والا تھا، مسافر خانے بناتے تھے، 2-4 گھر، 10 گھر، 2 کمرے 10 کمرے بنائے۔ مکہ میں تو وہ 3 مہینے کے لیے کرائے پہ چلے جاتے تھے۔ تو یہ پھر مال نہیں تھا، کارخانہ مال نہیں ہے، وہ تو ایسا مال ہے ہمارے بینکوں کا مال لٹ جاتا ہے ایک کارخانہ لگانے پہ، بینک خالی ہو جاتے ہیں، وہ مال نہیں ہے۔ وہ حکم آیا کہ اموال پہ ہے، یعنی جو چیز مالیت رکھتی ہو اس پہ زکوٰۃ ہے، مالیت رکھتی ہو، معاشرے اور عرف کی نگاہ میں اسے مالیت دی ادا کی جاتی ہو، یعنی اس کی قیمت ہو، معاشرے میں معاشرہ اسے قیمت دے کے لیتا دیتا ہو، وہ مالیت والی چیز ہوگی، مال ہو گیا۔ لیکن ادا کن چیزوں سے کرنی ہے، وہ خود سرکار نے فرما دیا کہ وہ صرف 9 چیزیں ہیں جن سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا بتائیے، سونا اور چاندی سے بڑھ کر بھی کبھی کوئی زیادہ قیمتی جنس رہی ہے؟ اب تو پلاٹینیم اور کچھ اور بھی مواد سے آ گئے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں عناصر اربع سمجھے جاتے تھے، اب عناصر جو ہیں وہ 110-20 سے آگے چلے گئے ہیں۔ وہ جو جسے کہتے ہیں جزء منفرد یا جزء لا یتجزا، منفرد تو ٹھیک نہیں، جزء لا یتجزا، جسے ہم ایٹم کہتے ہیں،
وہ کائنات کے آٹموں کی لسٹ بڑھ رہی ہے. پہلے 4 سمجھے جاتے تھے عناصر اربع کے طور پہ، اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ نہیں، وہ ایٹم جو ہیں بنیادی وہ اس سے زیادہ ہیں. تو ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بہت سے اوقات ہماری بہت سی چیزوں سے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں. تو پھر کیا جس نے ان چیزوں کو خلق کیا اسے نہیں پتا ہے کہ کل ان کو ان چیزوں کی قیمت کا پتہ چل جانا ہے؟ کوئی بات کرتے ہوئے احساس تو کر لو. آپ نے شریعت کے خلاف جب بولنا ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں مولوی کے خلاف بول رہے ہیں. شریعت مولوی نہیں ہے، مولوی تو آپ کو شریعت کا حکم بتا رہا ہے. جب آپ حکم کے خلاف بول رہے ہیں وہ اللہ کے خلاف بول رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف بول رہے ہیں. مولوی کو اس میں کیا لینا دینا ہے؟ مولوی تو کام ہے ڈاکیے والا، مولوی کا اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے. اور جو مولوی ڈاکیے سے زیادہ کام کرے احکام الہی کے سلسلے میں، وہ مولوی نہیں ہے، وہ خیانت کار ہے. مولوی کا کام ہے حکم الہی کو تشخیص دینا، سمجھنا اور اس کو دوسروں کو بتانا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس. لہذا جب ہم ان جیسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں تو بے پرواہی سے رولر پھیرنا نہ شروع کر دے. اس لیے کہ نہیں یہ کوئی پاکستان کا آئین ہے جسے کوئی مونچھوں پہ ہاتھ لگا کے یا بغیر مونچھوں کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہے کہ میں نہیں مانتا آئین کو. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون. یہ اتنا جملہ کہہ دینا یا کسی ایسے جملے سے بو آئے کہ کوئی نہیں مان رہا تو ایمان مبارک رخصت ہو جاتے ہیں اور کفر کی نجاستیں انسان کو گھیر لیتی ہیں. اور انشاءاللہ اس موضوع کو چلائیں گے. 2 منٹ ہیں، وہ ایک حدیث مختصر سی پڑھ دوں. حضرت زرارہ نے پوچھا حضرت صادق علیہ السلام سے، یہ عربی میں لفظ قصب، قاف صاد بے، قصب ہر وہ چیز ہے جس کے وہ بانس کی طرح یا وہ سرکنڈا ہوتا تھا جس سے قلم بناتے تھے، اس کی طرح وہ تقسیم ہو حصوں میں. وہ درخت ہو یا وہ پودا ہو اسے قصب کہا جاتا ہے. لہذا عربی میں یہ جو گنا ہوتا ہے اسے گنا نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا ہے قصب السکر، میٹھے کا قصب، قصب السکر. تو جو بھی اس طرح وہ حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جس کا تنا یا جس کی ٹہنی ٹوٹیاں بنی ہوتی ہیں، اسے قصب کہا جاتا ہے. تو شاید یہ کسی کے بہت لگے ہوئے تھے، بانس تھے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو اب ہم یہ گاٹوں سے کام لیتے ہیں، یہ کھجور کے تنے اور بانسوں سے یہ کام لیا جاتا تھا چھت ڈالنے کے لیے. تو حضرت سے پوچھتا ہے کہ زرارہ کے مولا کیا ان قصب میں کوئی چیز ادا کرنا ضروری ہے؟ قال لا، حضرت نے فرمایا نہیں. پھر یہ بھی سن لیں، اس کے بعد 1-2 مختصر سی گزارشیں کرنی ہے کہ یہ امام صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا لیسا علی الخضر ولا علی البطیخ ولا علی البقول وشفاء زکات. نہ تو سبزیوں پر اور نہ ہی ہندوانے پر اور نہ ہی پھلوں پر اور اس قسم کی اور چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ سب چیزیں تھیں. اب آپ کو یاد آ گیا کہ اس کو مال کہتے ہیں، اس کو مال کہتے ہیں. سونے پہ بھی نہیں ہے، سونے کی بھی ایک شرط ہے، تب اس پہ لگتی ہے. انشاءاللہ آئندہ جو خطبہ ہے اس میں وہ حدیث مبارک پڑھوں گا. زیورات پہ نہیں ہے زکوٰۃ. سونے کی اگر کوئی ڈری بنا کے رکھ لیتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. 2 صدیاں پڑی رہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. صرف ایک چیز جو عرض کرنی تھی، وہ ظاہر ہے کہ میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا رابطہ تو معاشرے سے ہے نہیں، زیادہ چارپائی سے ہی رابطہ ہے.
وہ ہر شخص یہ فرماتا ہے کہ بھائی ہمیں آواز نہیں پہنچی ہم چندہ دیتے ہیں. بھائی چندہ آواز کو نہ دیں، آپ مسجد کو دیں. یہ وہ بات ہوئی کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے بیمار کیوں کر دیتا ہے؟ بھائی بیماری کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ یعنی جو نماز پڑھے، جو اللہ کے احکام مانے، اس کے لیے کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. کوئی معاہدہ اللہ نے آپ کو لکھ کے دیا تو ہمیں بھی دکھا دیں تاکہ ہم بھی احتجاج کریں. یہ جملہ غلط ہے. چندہ آپ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ تک آواز پہنچے. آپ چندہ جو ہے وہ مسجد کی خدمت کے لیے دیتے ہیں. آپ نہ بھی تشریف لائیں تب بھی مسجد کو چندہ دیں. یہ نہیں کہہ رہے اس کو دیں، جو مسجد آپ کے محلے میں ہے، جو آپ کے نزدیک ہے. لیکن یہ ڈنڈے والا چندہ نہ دینے کو شروع. 2-4 بڑے معتبر بندے جو ہے مونچھیں یا منڈوا کے یا مونچھوں کو ہاتھ مارتے ہوئے آ جاتے ہیں، وہ جی مسجد بنانا ہے، امام برگمان بنانا ہے، جناب سنا ہے آپ بڑے اس کام میں حصہ لیتے ہیں. کوئی ایسے کو بالکل نہ دیں، کیونکہ یہ جو آپ چندہ دے رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں دے رہے، یہ اس شخصیت کی وجہ سے دے رہے ہیں. اسی وجہ سے آج تک میں نے مسجد کی تعمیر کے لیے آپ سے چندہ نہیں مانگا ہے، کسی کو فضلاً بھی نہیں کہا ہے. 1.5-2 سالوں میں کوئی ایک بندہ کہے کہ جو مجھے بولو میں نے کہا جی مسجد تعمیر ہو رہی ہے چندہ دے دیں. نہیں بھائی، اپنے سے جذبے سے دیں گے، اس میں برکت ہوگی، اس میں آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. لہذا کیوں بچوں والی باتیں کرتے ہیں؟ یہ دینی شعور کی باتیں نہیں ہیں. آواز آئے نہ آئے، سپیکر ہو نہ ہو، بجلی ہو نہ ہو، تو مسجد کو جو آپ خدمت کرتے ہیں وہ کریں. اور اگر چندے کی وجہ سے کرتے ہیں تو مہربانی فرما کے نہ کریں، کیونکہ اس میں آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے، صرف آپ کے پیسے ضائع ہونے ہیں. لہذا ایسی بچگانہ باتیں نہ کریں. ہاں یہ پرابلم ہے، یہ آپ کا پرابلم ہے. 24 سال سے پیٹ رہا ہوں. جب پنجگانہ نمازیں پڑھاتا تھا شاید 6-7 مہینے میں نے سپیکر لگانے ہی نہیں دیا کہ یار جب بھی میں اسے پکڑتا ہوں یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. یعنی کسی اور چیز کو نہیں پتہ چلتا کہ بھائی میں یہاں مسلح پہ کھڑا ہو کر سپیکر کو پتہ چل جاتا ہے. یوں ہی سامنے آتا جاتا ہوں وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. تو میں بھی برداشت کر رہا ہوں، آپ بھی برداشت کریں. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہاں کے سردار لوگ ہیں اور مسجد کو اپنا یا مالکانہ حقوق سمجھا یا سمجھا کہ خصوصی ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن آپ کو ایسا رد عمل نہیں دینا چاہیے. میں اس پہ زور لگا رہا تھا. یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم نیکی کو نیکی کے انداز میں انجام دیں. اس نیکی کو کوئی اور ٹائٹل نہ لگائیں جو ٹائٹل ہماری نیکی کو برباد کر کے بار رب العزت میں مصر رانا